روحانیت میں باطنی وجود سے رابطہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارے باطنی وجود میں کون سی ایسی چیز ہیں جن سے ہم رابطہ کر پائیں؟ روحانیت میں باطنی وجود سے رابطہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی غیبی مخلوق سے بات کرنا، آواز سننا یا کوئی ہیڈن انٹیٹی فیل کرنا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام اور اصل تصوف میں باطنی وجود سے مراد یہ ہے اپنا ہی قلب، ضمیر اور روح جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک باطنی وجود کی حقیقت ہے کہ ہم اپنا جسمانی وجود تو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کنیکشن ہے، لیکن جو باطن کا وجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس پہ بات کرنی ہے۔ چینل آپ لوگوں کے لیے ہی بنا ہے، بھرا پڑا ہے روحانیت سے، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانیت سے بھری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچے۔ چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف، باطنی وجود کی حقیقت۔ باطنی وجود اصل میں قلب، جسے اسپرچل ہارٹ کہتے ہیں، ضمیر آپ کا جس کے سامنے آپ جواب دہ ہیں، روح کی ہوش مندی، اندر کا شعور، انر اویئرنیس، شعور، یہ کوئی دوسری ہستی نہیں، یہ آپ کا اپنا اندر ہے جب وہ اللہ سے جڑ جائے۔ رابطے کا مطلب ہے اندر سے رہنمائی محسوس ہونا، خود بخود دست غیب سے مدد ملنا، صحیح اور غلط کا واضح ہو جانا، گناہ پر دل کا بوجھ ہونا، حق بات پر دل کا مطمئن ہو جانا۔ اسے صوفیہ کہتے ہیں روح کا رب کی طرف جاگنا۔ باطنی وجود سے رابطے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ جو صوفیہ نے ہمیں سکھایا، سب سے پہلے ہے خاموشی، سائلنس۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ موبائل بند کریں، زبان بند کریں، صرف یہ خیال رکھیں، یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ خاموشی اصل میں روح کی زبان ہے۔ جتنا خاموش رہیں گے، جتنا باہر کی دنیا کے ساتھ آپ کا کنیکشن ختم ہوگا، اتنا ہی آپ اپنے اندر کی دنیا کے ساتھ رابطہ جوڑ پائیں گے۔ یہ خاموشی کا ایک خوبصورت، یہ خاموشی کا راستہ جو ہے، یہ تقریباً ہر صوفی نے، ہر سادھو نے اپنایا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ تو خاموشی اپنے باطنی وجود سے ملا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے ذکر، لیکن سمپل ذکر، ایسا نہیں کہ آپ ذکر میں سارا دن بیٹھ جائیں، نہیں، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، سمپل دل میں اللہ اللہ، استغفر اللہ یا درود شریف پڑھیں۔ جب زبان کم ہوتی ہے تو دل بولنا شروع کرتا ہے۔ آپ کو دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر ذکر میں استغفر اللہ ہو، اللہ کا ذاتی نام ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہو، لیکن یہ سمپل ہونا چاہیے۔ اس سے بھی آپ کو باطن سے ملاقات کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد گناہ سے بچنے کی کوشش، یہ سب سے اہم قدم ہے۔ روح کو، جب آپ گناہ سے روح کو بچائیں گے تو روح زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ باطنی وجود سے رابطہ کمزور کر دیتا ہے کون؟ گناہ۔ تو گناہ سے بچنا ہے، اندر کی صفائی رکھنی ہے، اتنی یہی ایک خوبصورت راستہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کو سننا، پڑھنا، لیکن زیادہ نہیں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے تو مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ پورے کائنات کا سسٹم بیلنس پہ ہے، تو اپنے آپ کو بھی بیلنس ہی رکھنا ہے، نہ کم سے نہ چیزوں کو کم کرنا ہے
نہ چیزوں کو زیادہ ایکسٹریم کی پوزیشن میں لے کے جانا ہے. بس آپ جو بھی کریں خاموشی ہو تب بھی اعتدال میں، مطلب ماڈریٹ کم کر، مطلب ایسی خاموشی ہو ایکسٹریم نہ ہو. ذکر کریں پھر بھی سمپل ذکر ہو. قرآن پڑھیں تو بھی سمپل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن باطنی وجود کا جو قرآن کو پڑھنا اور سننا ایک اصل میں باطنی وجود کا مرر ہے، روح کو سیدھا کرتا ہے. روز تھوڑا سا بھی کافی ہے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اتنا نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پھر ضمیر کو سننا، اپنے اندر سے بے چینی کو یا سکون کو آپ سنیں، اگنور نہ کریں. آپ کے اندر سے جو آواز آتی ہے اس کو ضرور سنیں. ضمیر ہی باطنی وجود کی آواز ہوتی ہے. جو آپ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں وہ اصل میں آپ کو پکار رہی ہوتی ہیں، آپ کے اندر سے پکار آ رہی ہوتی ہے. اس کو سننا ہے. جب انسان اس کو سننے لگے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اندر سے آپ کا کنیکشن کیسا ہے. اب صحیح نشانیاں کے رابطے ہو رہا ہے کہ کون سا آپ کا رابطہ ہے، ایسی کون سی نشانیاں ہیں. لیکن فیصلہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد غلط کاموں کا دل پہ آپ کے بوجھ ہو جاتا ہے. صحیح کام کریں گے تو اطمینان محسوس ہوگا. نماز اور ذکر میں سکون آئے گا. غرور جسے ہم کہتے ہیں وہ کم ہو جائے گا. رحمت کا جذبہ بڑھے گا. یہ بہت ضروری ایک وارننگ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے لگے، غیبی حکم کا دعویٰ کرے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کرو، اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنے لگے، تو یہ روحانیت نہیں بلکہ ذہنی یا نفسیاتی وسوسہ ہو سکتا ہے. اصل روحانیت کیا ہے؟ بڑا زبردست قسم کا جملہ ہے، سادہ ہے لیکن اس کی آپ ذرا میننگ دیکھیں کہ عاجزی پیدا کرتی ہے روحانیت، دعویٰ نہیں. باطنی وجود سے رابطہ مطلب اپنے دل اور ضمیر کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا. یہ سمجھ لیجئے، اس میں اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں سنائی دیتی ہیں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ فلاں چیزیں، تو یہ وسوسہ ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے سنے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی فلاں کلندر سے یا ان سے ہماری ملاقات ہو گئی، ہم نے یہ بات ان سے سیکھی، ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ اس طریقے سے پھر درود پڑھو، ورد پڑھو. بہت سارے ایسے دعویٰ کرتے ہیں. تو روحانیت میں عاجزی ہوتی ہے، دعویٰ کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے تو ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اپنے ساتھ. اگر آپ اپنے ساتھ کنیکشن کرنا چاہتے ہیں، باطنی وجود کے ساتھ آپ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے اندر کو سننا شروع کریں. متوجہ ہو جائیں اپنے اندر. دنیا کو سننا کم کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سننا شروع کریں.